أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم تمہارے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ سورہ کہف کا یہ درس جو چل رہا ہے آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلا کر ان کے دین کی حفاظت کی اور جگا کر لوگوں کے دین کی حفاظت کی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے بیان میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کلام خالق کائنات کا جو غیب و شہادت کے جاننے والے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں ان کو ترقی بخشی تھی۔ یہ چند نوجوان کسی ظالم بادشاہ کے عہد میں تھے۔ بادشاہ غالی بت پرست، حد سے زیادہ بت پرست تھا
اور جبر و اکراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ یہ نوجوان سچے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا۔ ان کے دل نور تقوی سے لبریز تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان میں پختگی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں تو الگ الگ اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیروکار تھے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ نوجوان شاہی دربار میں طلب کیے گئے یا از خود ہی دین کی دعوت لے کر وہاں پہنچے اور بادشاہ کے روبرو اپنی ایمانی جرأت، ہمت اور استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ چنانچہ خود حق جل مجدہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں جواب دہی کے لیے دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پس انہوں نے کہا، اے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں یعنی اللہ کا تعارف کرایا انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ وہ تو اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کی ذات میں ان کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم شریک کریں گے تو اس صورت میں ہم یقیناً بڑا بیجا بات کہیں گے، بہت غلط بات کہیں گے۔ یعنی جب وہ نوجوان بت پرست ظالم بادشاہ کے روبرو دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کیے تو قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی محبت، عظمت ایسی مسلط کر دی کہ وہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے اور اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے، ہم خالق ارض و سما ہی کو خدا مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ آئندہ بھی ہم سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ ہم اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبود کو ہم اپنا خدا بنا لیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک نہایت نامعقول بات ہوگی جس کی ہم سے کبھی امید نہ رکھی جائے۔ اور ہماری قوم کا حال کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر، حقیقی معبود کو چھوڑ کر دوسرے معبود ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ ان کے معبود ہونے پر جو انہوں نے بنا لیے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں محض بے اصل عقیدہ ہے ان کا، اس پر ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس اگر کوئی دلیل یہ دیتے بھی ہے تو وہ ڈھکوسلے جن سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ عقیدے کے لیے نہایت واضح اور مضبوط دلیل درکار ہوتی ہے جو ہماری قوم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ جب شرک کی معقولیت کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، انہوں نے معبود جو بنا لیے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر لیے، یہ کتنا بڑا غضب انہوں نے ڈھایا ہے۔ نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر کچھ تو بادشاہ کو ان کی جوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل مانے ہوئے۔ نیز یہ عمائدین شہر کے متعلقین تھے، اس لیے ایک دم ان پر ہاتھ ڈالنا بادشاہ کو مصلحتاً معلوم، اور بادشاہ نے اس کو ایک غیر مناسب سمجھا کہ ابھی ان پر ایک دم ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اگر ڈالا گیا، چونکہ ان کا تعلق عمائدین سلطنت سے بھی، شہر کے معزز اور اچھے لوگوں میں سے یہ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو چند دن کی مہلت دی تاکہ اپنے معاملے میں غور و فکر اور نظر ثانی کر لیں۔ وہ حضرات، یہ چند نوجوان دربار سے نکلے اور باہم مشورے کے لیے بیٹھے اور یہ طے کیا کہ اب شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں، مناسب یہ کہ شہر کے قریب ہم کسی کھو میں کسی پہاڑ کی کھو میں ہم روپوش ہو جائے اور واپسی کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہے ان کے
جب تم ان سے بے تعلق ہو گئے تو اب کسی غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص مہربانی تم پر پھیلائے گا، تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہے تو ظاہری طور پر بھی ہمیں ان سے علیحدہ رہنا چاہیے اور دنیا چھٹنے کا غم نہیں کھانا چاہیے کہ دنیا اور گھر بار آل اولاد اور رشتہ دار اور جو جان پہچان ہے اس سے ہمیں غم ہو اس کے چھٹنے کا، تو یہ غم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا امیدوار رہنا چاہیے، وہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کریں گے، اس لیے بے فکر ہو کر شہر سے چل دو اور کسی کھو میں جا بیٹھو، کہیں اور پناہ لو، کیونکہ مومن کا اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کے بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو مومن کا اعتماد اسباب پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور دین کی رسی مضبوط پکڑنے کے لیے اگرچہ ماحول سازگار نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد ابھی اور قیمتی مضامین اور بھی آپ حضرات آپ کے کانوں کی سماعت کے حوالے کیے جائیں گے۔ آپ حضرات کو آج اتنا ہی سنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی سننے والوں کی قرآن کی برکت سے تمام جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو قبول و منظور فرمائیں، اور آپ حضرات کوشش کریں کہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔